نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ یونس آیت نمبر 21. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. لوگوں کا حال یہ ہے، مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری ساری مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کا بدترین پہلو واضح کیا جا رہا ہے. The worst of human beings in the sight of Allah. جبلت میں سرکشی ہے، ناشکری ہے، تکبر ہے اور مکاری ہے. بہت کننگ ہے، بہت سرکش ہیں، بہت ریبیلیس ہیں، بہت ایروگنٹ ہیں، بہت تھینک لیس ہیں. اچھا، یہ انسان کی دیکھیں طبیعت کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ سب سرکشی، ناشکری، تکبر، مکاری، یہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ. اب کیا چیز کنٹرول کرتی ہے اس کو دراصل اللہ اور آخرت کی جواب دہی کا احساس کنٹرول کرتا ہے. ان خرابیوں کو، کمزوریوں کو دبا کے رکھتا ہے. جیسے ہنڈیا ہوتی ہے، بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابلتی چلی جائے، لیکن بعض دفعہ کوئی بھاری چیز اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ چیز قابو کے اندر رہے، حد سے نہ نکلنے پائے. تو لیکن اگر انسان آخرت کی جواب دہی سے اور اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جائے تو پھر وہ بہت سرکش ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر کی جو کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں، یہ خوب نکھر کے ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ان پر مشکلات ڈالتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سنبھل جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں پھر اپنی عادت پر لوٹ آتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی، اس کی بغاوت کی ترکیبیں سوچنے لگتے ہیں. یہ انسانوں کا ایک المیہ ہے، سچی بات ہے. ان الانسان لفی خسر، حقیقت ہے، یقیناً تمام انسان خسارے کے اندر ہیں. بار بار اللہ کے خلاف ابھرتے ہیں، بار بار بغاوت کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. مشکلات آتی ہیں، دبک جاتے ہیں، پھر پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو پھر کھل کر کھیلنے لگ جاتے ہیں. اجتماعی سطح پر بھی اللہ کے باغی بنتے ہیں. ایسے نظام، ایسے اصول، ایسے قوانین بناتے ہیں، ایسا کلچر، ایسا کانسٹیٹیوشن بنا بیٹھتے ہیں جس میں اللہ کے احکامات کی کوئی اہمیت نہ ہو. یعنی کلیکٹیولی اقوام، نیشنز یہ کام کرنے لگ جاتی ہیں. نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو انسانیت کا دشمن اور انسانیت پر ظلم بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اس آپریشن سے نکالنا ہے، لوگوں کو، ہمیں ظالم اللہ کی چنگل سے انسانوں کو نکالنا ہے. تو معبود کون ہوا؟ ہیومینٹی. انسان دوستی بہت اچھی چیز ہے، انسان پرستی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا انسان دوست؟ الرحمن خلق الانسان. اللہ ہے الرحمن جس نے کہ انسان کو بنایا ہے. لیکن سب سے بڑا دشمن پھر کون لگنے لگتا ہے؟ الرحمن. اور کون رحمان بن جاتا ہے؟ خود انسان، کہ ہم رحم کریں گے، ہم لوگوں کو ان کے رائٹس دلائیں گے. اللہ نے تو بڑا ظلم کیا، بڑا جبر کیا، بڑا دبا کے رکھا عورتوں کو، ہم ان کو آزاد کریں گے، لبریٹ کرائیں گے، ہم قوانین ایسے بنائیں گے، چادر چار دیواری سے ان کو نکالیں گے. تو جب وہ اس درجے کی بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ایسی مکاریاں کرنے لگتے ہیں، اور پھر ان کی تحقیقات اور ریسرچ کر کے بتائیں گے کہ یہ نقصان ہے اور وہ نقصان ہے. جیسے کہ ہم آج کل کے زمانے میں ایک ہی مثال کو ڈسکس کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ فیس کورنگ کو اس قدر نقصانات تھے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی عورتوں کے اندر،
اور آئیڈینٹی ان کی راب کر لی جاتی ہے اور کمیونیکیشن کے اندر ہرڈلز آ جاتے ہیں. تو پھر اب کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا ایک دم سے؟ اور بے عزتی ہے ان کی. اب کیا ہو گیا مجھے بتائیں؟ اب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اب آکسیجن آ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ اور آپ دیکھیں میں اور آپ جو کپڑے کا نقاب ہلکا سا لیتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ نے آج کل کے ماسک دیکھیں, آکسیجن پروف آلموسٹ, نہ چکر آتے کو چکر آئے وہ لگا کر. اب سب کو سانپ سونگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے تو تھا کہ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے اگر فیس کور کیا ہوا ہے. اب کہتے ہیں کہ اگر فیس نہیں کور کیا تو داخل نہیں ہونا تم. اللہ کی شان ہے نا. کہاں بغاوت کریں گے مجھے بتائیں, کہاں بغاوت کر کے جائیں گے اللہ سے؟ ایسے اللہ تعالیٰ گھٹنے ٹکوائے گا نا ان کو. اور اللہ ساری بغاوت ایک اتنے چھوٹے سے اپنے کیڑے اپنی مخلوق سے کروا سکتا ہے. کیا سائز ہے اس کا؟ 1000th of a millimeter. یہ جو کووڈ وائرس ہے 1000th of a جو ملی میٹر ہوتا ہے نا وہ 1 مائکرون ہوتا ہے. اور جو کووڈ کا وائرس ہے 1 مائکرون سائز کا نہیں ہے, یہ 0.6 of a مائکرون ہے. 1000th of a millimeter اور اس کا پھر 0.6 ہم لیں اگر, اتنا چھوٹا سا, اور سب کی اللہ نے اکڑ جو ہے نا ختم کر کے رکھ دی. اب انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ اگر فیس ماسک نہیں ہے تو آپ سپر مارکیٹ میں نہیں آ سکتے, ایئرپورٹ پہ نہیں آ سکتے, جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ تو اللہ ہمیں دکھا رہا ہے. اب بھی آنکھیں نہیں کھلیں گی تو کب کھلیں گی مجھے بتائیں؟ پورے قوانین بنا لیے تھے نا, باقاعدہ کیبنٹس بیٹھی تھیں اور انہوں نے لاز بنائے تھے. تو جب اس طرح اللہ کو دشمن بنا کر پیش کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر پکڑتا ہے. اور لیکن بعض دفعہ پکڑتا ہے اور بعض دفعہ کچھ عرصے کے لیے اللہ ان کو مہلت بھی دے دیتا ہے. اللہ ان کو ان کے اپنے نفس کے, ان کے اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. لٹرلی اس کو ہم کہیں نا they hang themselves by their own rope. کہا کہ نہیں ہم تو شراب پیئیں گے, اللہ نے کہا تھا حرام ہے نہیں پینا, کہیں گے ہم پیئیں گے ہم پیئیں گے. اچھا پیو 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 اور پیو اور پیو. تو شراب سے بھی دل بھر گیا. ڈرگز وہی چیز ہے. اب دیکھیں ذرا ملکوں میں, ترقی یافتہ ملکوں میں, فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر ڈرگز کیا ہے, ایپیڈیمک لیول کا ہے. کتنی موتیں اس سے واقع ہو رہی ہیں اوور ڈوز ڈرگ کا کر لینے کی وجہ سے. تو تم نہیں مانو گے, تم نہیں قابو آؤ گے تو ٹھیک ہے, اللہ سے بچ کے تم کہاں جاؤ گے؟ خود ہی اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتو گے, اس کے ریپرکشنز کو فیس کرو گے. تو وہ دنیا کا نقصان اپنی جگہ, زندگیاں یہاں عذاب کیمی ہیں اپنی, اور جرائم کی چارٹ شیٹ اللہ کے پاس الگ تیار ہو رہی ہے ابھی ان کی. ابھی تو جہنم کی شکل میں جیل آنی باقی ہے. یہ تو ابھی دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. یہ تو ابھی ابتدائے عشق ہے. جو گناہوں سے عشق کیا تھا, شیطان سے جو انہوں نے عشق کیا تھا, کچھ خمیازہ تو ابھی بھگت رہے ہیں دنیا کے اندر. ابھی تو آگے آنا باقی ہے. سب لکھا جا رہا ہے جو چالیں تم چل رہے ہو. اچھا اب دیکھیں, اب ویل آف فارچیون یہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر. اچھا یہ ہم نے دیکھا نا کہ اس میں ایک سیکلک جو ہے وہ ایک اس کا اسلوب ہے سورہ یونس کا. اب فرمایا یہ ویل آف فارچیون کیسے گھومتا ہے, قسمت کا پہیہ کیسے گھومتا ہے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. یہ چلانے کے اندر بھی دیکھیں موشن ہے نا. اللہ تعالیٰ تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. کون چلاتا ہے؟ خود چلتے ہو تم. یسیرکم, اللہ چلاتا ہے. اللہ نے ایسے فزیکل لاز بنا دیے کہ جس کی وجہ سے تمہارا چلنا ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو صلاحیت دے دی ہے کہ تم اس میں کشتیاں اور جہاز تیرا سکتے ہو. پتھر ڈوبتا ہے, تمہارے منوں ٹنوں والے جہاز تیرتے چلے جاتے ہیں. کس نے رول بنایا ہے یہ پانی کا؟ اللہ نے بنایا. شکر ادا کرو. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ تم کشتیوں میں ہوتے ہو. وجرینا بہم, اور وہ چل رہی ہوتی ہیں تمہارے ساتھ. کیسے چل رہی ہوتی ہیں؟ بریح طیبہ, ایسی اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اس کو امیجن کریں, جہازوں میں لوگ بیٹھے ہیں, ڈیکس کے اوپر ہیں, کھانا پینا ہو رہا ہے, اچھی سی ہوا ہے, سی بالکل کام ہے. اور کبھی آپ شپ میں بیٹھے, جہاز کا سفر کبھی کیا آپ نے؟ بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے جہاز کا سفر.
تو وہ آرام سے جہاز جا رہا ہے، آرام سے جہاز چل رہا ہے، وَفَرِحُوا بِهَا، اور بڑے خوش ہیں وہ اس کے اندر، خوشیاں منا رہے ہیں. اور اپنی زندگی سے ریلیٹ کر لیں، بعض دفعہ ہر کام سموتھ ہوا چلا جاتا ہے، ہر کام. گوشت چڑھائیں یوں گل جاتا ہے، آلو پکائیں ایسے پک جاتے ہیں. آج کل آلو پکائے ہیں آپ نے 1.5 گھنٹے کے بعد بھی نہیں گل رہے، اللہ جانے کیا ہو گیا ان کو. بس چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ دیکھیں اللہ چاہے جس کام کو آسان کر دے، چاہے اللہ چاہے تو گائے کا گوشت جلدی سے گل جائے، اور اللہ نہ چاہے تو آلو نہ گل کر دے. ہم دیکھا وہ جلدی سے آلو کی سبزی بنا لو ناشتے میں، جی 1.5 گھنٹہ گزر گیا، گل کرنا دیں کسی طرح. میں کہتی ہوں اللہ کی شان ہے ہر چیز کے اندر. تو زندگی میں بعض دفعہ ہر کام ایسے اسموتھ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹک 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 ٹک، لگتا ہے کہ بس ایسے ہر چیز اسٹریم لائن ہوئی ہوئی ہے، ہاتھ لگانے کی دیر ہے اور لگتا ہے کہ کام خود بخود ہو رہا ہے. جیسے وقت کے اندر برکت ہو جاتی ہے، جو چاہ رہے ہوتے ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے، تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، سب گھر میں ہنس بول رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی خوش ہوتے ہیں. یہ ہے دراصل ویل آف فارچون، کہ جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جاءتھا ریح عاصف، یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے، ہوا کا رخ بدل جاتا ہے. پہلے کیا تھی؟ ریح طیبۃ، اب کیا آ گئی؟ ریح عاصف، چھا گئی آ کر. اچھے خاصی چلتے چلتے زندگی لگتا ہے پتہ نہیں کہاں اٹک گئی جا کے. موڈ بدل گئے، تیور بدل گئے، تعلقات میں تلخیاں آ گئیں، چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں، اس نے تعلقات کو بگاڑ دیا. شوہر پتہ نہیں کس بات پہ خفا ہے، موڈ آف. بیوی کو پتہ نہیں کیا بات بری لگ گئی، سیدھے منہ بات نہیں ہو رہی. وہ جو کل گھر کا ماحول تھا، خوشگوار ماحول تھا، ہنس بول رہے تھے، آج سناٹا چھایا ہوا ہے. بچے کمروں کے اندر دبکے ہوئے ہیں، ایک یہاں منہ پھیر کے بیٹھا ہوا ہے لاؤنج کے اندر، دوسرا وہاں منہ پھیر کے بیٹھا ہوا ہے کمرے کے اندر، بات نہیں کر رہے آپس میں. ایک اداسی، کہہ نہیں کوئی سکتا کل سب ہنس رہے تھے، بول رہے تھے. بعض دفعہ صبح اور شام گھر کے موسم میں فرق آ جاتا ہے. اور کیا چیز آ جاتی ہے بھئی، کیا ایسا ہو گیا، خود بھی نہیں یاد آ رہا ہوتا کہ بھئی کیا کہہ دیا جو اتنا برا لگ گیا. وہ پتہ چلتا ہے وہ ایک ہفتے کے بعد کہ فلاں لفظ کہہ دیا تھا نا، وہ بہت برا لگ گیا، یا وائس ورسا. دیکھیں نا، ہم سب گھروں کے اندر رہ رہے ہیں نا، ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک دم موسم بدل گیا. جہاز والے اب تک خوش تھے، ابر چھا گیا، تیز ہوائیں چلنے لگ گئیں. اور ہوائیں جب چلتی ہیں تو موجیں اٹھاتی ہیں، اور پہاڑوں کے برابر موجیں اٹھتی ہیں سمندروں کے اندر. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موجیں آ گئیں. اور چھوٹا سا وہ جہاز یا چھوٹی سی وہ کشتی، جب سمندر سموتھ ہوتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن جب وہ 40 فٹ کی موجیں اٹھ کر آتی ہیں پھر تو لگے کہ اب گئے اور جب گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ گمان کرنے لگتے کہ بس اب تو گر گئے، کوئی ان کو نجات دہندہ نظر نہیں آتا. کس کو پکاریں اس طوفان کے اندر گھرے ہوئے؟ ایک طرف سے ہوا جو ہے وہ قابو سے باہر، دوسری طرف موجیں ہیں وہ قابو سے باہر. سب کھانا اور پینا اور ہنسنا اور بولنا سب بھول گیا ان کو، کچھ نہیں یاد آ رہا. کون یاد آیا؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں. صحت ہوتی ہے سب کے پاس، سب ہنستے بولتے ہیں، یہاں آ رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، جو مرضی کھا رہے ہیں. ایک دم بیماری آ گئی. اور جب ایک گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے تو باقی گھر کے فرد بے نیاز تو رہ نہیں سکتے، سب کی کوالٹی آف لائف جو ہے افیکٹ ہوتی ہے. تو پھر بڑے بڑے اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی، ہم شکر گزار بندے بن کے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اچھا، کرنے کا کام کیا ہے کہ زندگی میں جو خوشی جو آسانی آئے اللہ کی طرف سے آئے، تب بھی انسان شکر ادا کرے. یعنی کہ شکر ادا کرنے کے لیے مصیبت کے ٹلنے کا انتظار نہ کرے. جب مصیبت ٹلی ہوئی تھی تب کیا کر رہے تھے؟ تب تو شرک کر رہے تھے، تب تو نافرمانی کر رہے تھے، تب تو شراب پی رہے تھے. اب جب جہاز میں شراب پی رہے تھے اور جہاز جو ہے وہ ڈولنے لگ گیا، یا جیسے کہ
اب تو جہاز کا پانی کے جہاز کا سفر تو کم کرتے ہیں اور ہوائی جہاز کا سفر زیادہ کرتے ہیں. اللہ جانے کیا کیا خرافات دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے, واہیات قسم کی چیزیں, اور شراب پہ شراب پیے جا رہے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اب تو ٹربولنس میں آ گئے, اب تو پیٹرول ختم ہو گیا, اب تو مشین خراب ہو گئی جہاز کی, انجن میں آگ لگ گئی, اب تو کریش ہونے والے. توبہ اللہ کہ اللہ آئندہ شراب نہیں پیئیں گے, اس دفعہ بچا لے ہم کو. تو پہلے شروع کیوں کی تھی پینی؟ اور میں تو حیران ہوتی ہوں لوگوں کے اوپر کہ ان کو خوف نہیں آتا, لٹک رہے ہوا میں آسمان و زمین کے بیچ میں, اور اس وقت اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اتنے ولنریبل ہیں اس وقت, ان کو خوف نہیں آتا. موت کتنی دور ہوتی ہے مجھے پتا ہے, انسان ہوائی جہاز کے اندر جب ہوتا ہے تو لٹرلی ہینگنگ ان دی ایئر, اور اس پر یہ جرتیں ہیں اللہ کے خلاف. تب اللہ یاد نہیں آ رہا ہوتا. چلیں اللہ کو یاد نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے, چلیں وہ تو ایک کہانی ہے. کھلی کھلی نافرمانی, کھلی کھلی. اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ بس اگر تو نے نجات ہم کو دے دی نا, اب آئندہ ہم کبھی یہ فلاں چینل نہیں دیکھیں گے, ہم فلاں کبھی ویب سائٹ کے اوپر نہیں جائیں گے, اب تو ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اس کا شکر ادا نہیں کیا. اب کہا کہ اللہ مشکل ٹلے گی تب کریں گے, اللہ کو پکارتے ہیں. تو یسر میں اللہ کو بھولے ہوئے تھے, عسر آیا, سختی آئی, اب رونے پیٹنے لگ گئے کہ اللہ ہم زندگی سے ساری نافرمانی نکال دیں گے. اب یہ کب ہے؟ آئندہ کے لیے وعدے. گناہ میں تو ماضی گزر گیا, اب مستقبل کے وعدے کرنے شروع کر دیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اب ہم تیرے شکر گزار بن کے رہیں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ, اگر تو نے ہمیں سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بن کے رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب شراب پی رہے تھے تب پتہ تھا غلط کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے, اللہ نے حرام کیا ہے. ہم جو دیکھ رہے تھے ہم کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا. حرم ربی الفواحش, میرے رب نے فحش چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے. اچھا جی, خوب روئے پیٹے, خوب دعائیں مانگی. فلما انجاہم, مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, پھر وہی لوگ حق سے ہٹ کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. اب لینڈ ہو گیا جہاز, سکون کا سانس لیا, تھوڑے دن ڈرے رہے, ذرا اپنے آپے میں رہے. پھر کسی پارٹی میں جانے کا وقت آیا, پھر دوستوں نے بوتلیں نکالی, پھر ریسٹورینٹ کے اندر کاغذ کے تھیلے کے اندر بوتل لے کے پہنچ گئے, اور پھر دوبارہ پینی شروع کر دی. تو خیال نہیں آ رہا کیا ان کو کہ جو رب ان کو ایک دفعہ ڈرا سکتا ہے اور اس ڈر سے بچا سکتا ہے, اگلی دفعہ جب وہ آزمائش ڈالے گا اللہ تو ہو سکتا ہے پھر نہ بچائے, پھر کیا کر لیں گے؟ تو بغاوت بھی کرتے ہیں تو کس سے؟ اللہ سے. پھر بغاوت شروع کر دی زمین کے اندر. یا ایھا الناس, اے لوگو, او مین کائنڈ, سب کو اللہ نے پکارا ہے, سن لو کان کھول کے. انما بغیکم علی انفسکم, تمہاری بغاوت تمہارے اپنے خلاف پڑے گی. تمہاری جو بغی ہے نا, حد سے گزرتے جانا, سرکشیاں دکھانا اللہ کے خلاف, یہ تمہارے اپنے ہی خلاف آئے گی. اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اللہ تمہاری پہنچ سے باہر ہے, وہ الاعلی ہے, تعالی ہے, بلند ہے وہ. تمہارا ہاتھ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا, تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا. اللہ تمہارا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے. اللہ تمہاری دنیا برباد کر سکتا ہے, اللہ تمہاری آخرت برباد کر سکتا ہے. متاع الحیات دنیا, دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے ہیں. چلو یہاں نہ پکڑے تو ہو سکتا ہے نہ پکڑے, کہاں تک رہو گے دنیا میں؟ کہاں تک اپنی قسمت کا لکھا تم کھاؤ گے؟ مرنا ہے کہ نہیں؟ ثم الینا مرجعکم, پھر تم سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون, اس وقت ہم تم کو بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے. اس بات کا تجربہ انسانیت نے بار بار کیا, اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی. جہاں حق سے انحراف ہوا, کچھ اللہ نے مہلت دی, سنبھلنے کا ٹائم دیا, پھر وبال شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی خمیازہ بھگتتے ہیں انسان, اور آخرت میں بھی سختی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی سزا دے.
سوائے کس کے؟ البغی و قطیعۃ الرحم، سوائے ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی کے۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری ساری بغاوت تمہارے اپنے خلاف پڑے گی، تم بھی شراب پیتے جاؤ، تمہارے ہی لنگس خراب ہوں گے، تمہارا ہی لیور جو ہے اس کو سروسس ہو جائے گا، تمہاری ہی بلڈ کے مسئلے ہو جائیں گے، تمہیں ہی کینسر ہوگا، تم ہی ابیوز کرو گے، نشے کے اندر دھت ہو کر ایکسیڈنٹس ہوں گے، تعلقات بگڑیں گے، وائلنس بڑھے گا، ایکسیڈنٹ سبھی کچھ ہوتا چلا جائے گا۔ کتنے جو جہازوں کے کریش ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے پائلٹ نے شراب پی ہوئی تھی، وہ اپنے حواس میں ہی نہیں تھا، حواسی قابو نہیں تھے اس کے۔ تو یہ سارے ہم سرکشی بغاوت کے نتیجے دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں زنا نے گھروں کا سکون کیسے برباد کیا، فحاشی نے کس طرح بچوں کو، عورتوں کو ولنریبل کیا، کیسے ماؤں کی نیندیں حرام ہو کے رہ گئی ہیں، سارے ریپرکشنز دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بغاوت دیکھیں قابو نہیں آتی، مانیں گے نہیں کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یہ ہم نے بغیر شادی کے جو عورت مرد کا اکٹھا رہنا الاؤ کر دیا ہے، اس کو ہم نے لیجسلیشن کے اندر بھی پناہ دے دی ہے، ہم نے اس کو کرائم نہیں رکھا، ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا۔ اس کے نتائج کتنے برے نکل رہے ہیں۔ جیلوں کے اندر جتنے مجرم ہیں زیادہ تر ان میں سے آؤٹ آف ویڈ لاک ہیں، ناجائز بچے، وہ مجرم بنتے ہیں۔ ان کے اندر ایک احساس محرومی ہوتا ہے اور غصہ ہوتا ہے معاشرے کے خلاف۔ وہ باپ کو تو پہنچ نہیں سکتے، وہ تو باپ اللہ جانے کہاں چلا گیا، شکل بھی کبھی نہ دکھائی اس نے۔ تو بعض دفعہ تو خود ماں کو نام نہیں پتا ہوتا کہ اللہ جانے تم ہو کس کے بچے، مجھے نہیں پتا، شاید فلاں کے، شاید فلاں کے، شاید فلاں کے۔ تو یہ جو انسان کی فطرت کے اندر ایک طلب ہے کہ مجھ کو اپنے باپ کا پتہ ہونا چاہیے، بیسک ہیومن رائٹ ہے، یہ بنیادی انسانی حق ہے۔ UN کے چارٹر کے اندر یہ ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس کی فہرست کے اندر ایوری ہیومن بینگ ول نو دا نیم آف اٹس پیرنٹس۔ ماں تو ظاہر ہے ماں ہے نا، وہ کہاں جائے گی، باپ اسکاٹ فری ہیں۔ کہتے ہیں نا عورتوں کے بارے میں لٹرلی لیفٹ ہولڈنگ دا بیبی، وہ بیچاری جو ہیں وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں، بہرحال جو بھی ہے سارا وہی بھگت رہی ہوتی ہیں۔ اور بچے کو ماں کے خلاف ریزنٹمنٹ آتی ہے کہ تم نے بغیر شادی کے مجھ کو پیدا کیسے کیا۔ ظلم ہے عورت پر کہ اس کو بیوی بنائے بغیر ماں بنا دیا جائے، اور یہ ظلم ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ ہو رہا ہے، اور اس کی پھر ہم نتائج دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں کیا حال ہے، جرائم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ بیسٹ پولیس سسٹم ہے، جسٹس ہے، عدالتیں ہیں، لیکن جرائم ہے کہ قابو آ کر نہیں دیتے۔ کس چیز سے اسکیپزم چاہیے، کیا چیز ان کو اتنی اذیت پہنچا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈرگس کے اندر ڈبا دیتے ہیں، ہوش میں آنا نہیں چاہتے۔ کیا کون سی حقیقت اتنی تلخ ہے جس کو فیس نہیں کرنا چاہتے؟ تو یہ ہے نا مسائل انسانیت کے، قرآن حل دیتا ہے، حل، اور جس کے پاس یہ حل رکھا ہے وہ خود بے نیاز ہے، خود لا علم ہے۔ خود مسلمانوں کو نہیں پتا ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے۔ کب قرآن یاد آتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے، جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو پڑھ پڑھ کے بخشتے رہتے ہیں، اور خود جو زندہ بھٹک رہے ہیں، نقشہ ہاتھ میں ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے گائیڈنس کے لیے۔ یہ ہے سارا انسانیت کا دراصل رونا۔ چلیے ہم یہاں بریک لے لیتے ہیں، 11 بجے 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں گے۔